جلدی بدمزاجی، جلدی چڑ جانا، اور ایک اور چیز جو سانپوں میں پائی جاتی ہے اور مکڑے کے زہر میں بھی پائی جاتی ہے، وہ کننگ ہے. یعنی پاگل بھی ہوں تو اتنے کننگ ہوتے ہیں کہ اپنے مطلب کی چیز کو اس طرح حاصل کر لیں گے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، اور نقصان پہنچائیں گے تو خوفناک سکیم بنا کر کننگ کے ساتھ نقصان پہنچائیں گے. یہ جو ہے نا، جو کننگ کو کیا کہتے ہیں؟ چلاکی تو ہلکا لفظ ہے، مکاری. ہاں، شاباش. مکر جو ہے یہ اس کا خاص حصہ ہے. سانپوں کے زہر میں بھی پایا جاتا ہے اور ٹرینٹولا میں بہت نمایاں ہے. ٹرینٹولا کی مریضہ خاص طور پر ایسی ہے کہ اسے بچ کے رہے انسان. وہ اپنے مکر سے بہت نقصان پہنچا سکتی ہے کسی کو. بعضا مکر نہیں کر رہی ہوتی مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ مکر ہی کر رہی ہو. اس کو واقعتاً اجنبیوں کے چہرے اپنے کمرے میں دکھائی دیتے ہیں. ٹرینٹولا کے مریضہ کو خصوصیت سے، اور مرد بھی ہو تو اس کو بھی. اور دوسرے اس میں ایک اور علامت ہے کہ جانور بھی، اور خوفناک شکل کے جانور، خاص طور پر مکڑے کی قسم کے، ڈائناسور ٹائپ کی چیزیں، یہ بہت نمایاں دکھائی دیتے ہیں. یہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً جس چیز سے کاٹتے وقت کسی کو خوف پیدا ہوا ہو، وہ خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے. جیسا کہ کتے کا میں نے بتایا تھا نا، ہائیڈروفوبینم کی علامت ہے یہ. ہائیڈروفوبیا یعنی کتے کے کاٹے کے مرض سے جو دوا بنائی گئی ہے، اس میں بھی یہ چیز ہے کہ پانی میں کتے دکھائی دیتے ہیں. بس مکڑے والے کے کاٹے ہوئے کو مکڑے دکھائی دیتے ہیں، اور مکڑی کی قسم کی چیزیں. اس سلسلے میں یہ تو مجھے کبھی معین تجربہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی نے کہا یہ اور میں نے اس کو یہ دوا دی ہو، مگر میرا یہ تجربہ ہے جس کو سپورٹ مزید مل رہی ہے کہ ایکونائٹ کو، جس کو عارضی دوا سمجھا جاتا ہے، اگر خوف گہرا ہو اور عام دواؤں کی پہنچ سے نیچے اتر چکا ہو، تو اگر کئی سال کے بعد بھی ایکونائٹ دیں اونچی طاقت میں تو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. اس لیے آئندہ سے اس کو عارضی دواؤں سے کی فہرست سے خارج کر دیں، ان معنوں میں کہ یہ غلط ہے کہ یہ لمبے عرصے کی مرض پر اثر نہیں ڈالتا. میں نے دیے تھے بعض الرجی کے کیسز میں، حیرت انگیز شفا ہوئی. آپ نے بھی مجھے بتایا تھا کہ آپ کے پاس بھی رپورٹ آئی ہوئی ہے. جی ہے نا؟ لیکن میرے پاس بھی. اچھا نہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں، آپ خلاصہ بتا دیں، صرف نام بھی نہ بتائیں. جی. اس مرض کو کیا مریض کو کیا الرجی تھی؟ لکھا ہے کہ مجھے پچھلے 4 سال سے آلو گوشت، پالک اور ٹماٹر وغیرہ کھانے سے ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہوتا تھا. بہت علاج کروایا لیکن آرام نہ ملا. کنگ ایڈورڈ دیکھیں اور طرح کی الرجی ہے. انگلیوں کے جوڑوں میں رومیٹک ٹینڈنسی ہوتا ان دواؤں، ان چیزوں کے کھانے سے ہے. گوشت، ٹماٹر یا آلو گوشت، پالک اور ٹماٹر. آلو گوشت، پالک اور ٹماٹر. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل نے اس بیماری کو جگر کا زخم بتایا، لیکن 1 سال علاج سے کوئی فرق نہ پڑا. پھر انہوں نے 3 سال تک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے زیر علاج رہا، لیکن بیماری علاج رہا ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے. انہوں نے کیوں کہا آپ نے؟ جی آپ نے کہا پھر انہوں نے علاج رہا. یہ کون سی اردو شروع ہوئی؟ پتہ نہیں کیسے کہہ دیا، اسی طرح کہا تھا. اچھا 3 سال اس کی دوائی کھائی لیکن بیماری بدستور علاج کروایا. جی کروایا. اس سے نظر پڑ گئی کہ جو لکھا ہوا ہے، اس نے کہا میں زیر علاج رہا. چلیں آگے چلیں. ہاں چلیں. کہتے آج سے 2 ماہ قبل میرے والد صاحب نے آپ کو میری اس بیماری کے متعلق لکھا. آپ نے یہ تکلیف الرجی بتائی اور ایکونائٹ CM کی ایک خوراک تجویز فرمائی. اللہ کے فضل سے مجھے مکمل آرام ہے اور میں اب ہر چیز کھا سکتا ہوں. ایک ہی دوا، ایک ہی خوراک سے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. ایک ایسی مریضہ تھی جس کو صرف گوشت وغیرہ کے ساتھ نہیں بلکہ دودھ سے، کاربوہائیڈریٹ کی ہر قسم سے، گندم سے اور
तकरीबन हर चीज से एलर्जी थी। उसका बड़ा दर्दनाक हाथ मिला कि मेरी तो जिंदगी बेकार हो गई है, बेजार हो गई हूँ, कुछ नहीं खा सकती। डॉक्टर कहते हैं हम क्या करें। तो वो जो गहरी दवाएं देते हैं उसने जिस्म को वैसे तबाह कर दिया। उस पर मैंने उसको कहा कि मेरा पहली दफा वहां मैंने तजुर्बा किया था ये। मैंने कहा मेरा नजरिया ये है कि खौफ एलर्जी की वजह है, और खौफ अगर गहरा अंदर उतर चुका हो तो आम छोटी दवाओं की हद से बाहर हो जाता है। इसलिए एकोनाइट जिस वक्त चाहिए था अगर ना दिया गया हो तो 10 साल के बाद भी दिया जाए तो एकोनाइट उसको ठीक करना चाहिए उसको। तो ये नजरिया समझा कर मैंने कहा मेरे नजदीक आप एकोनाइट CM की एक खुराक खा लें, और हफ्ता 10-15 दिन के बाद खत आया, एक हैरत अंगेज इनकलाब हुआ है। कहते कोई एलर्जी का नामो निशान नहीं रहा, हर चीज में खाती हूँ उसी तरह। उस पर मुझे जब ये इनका खत मिला तो मैंने फिर तजुर्बा किया, और भी कई तजुर्बों के खत लोगों को लिखे हुए हैं, लेकिन जिनमें भी फर्क हो उनको मुझे लिखना चाहिए ताकि आइंदा ज्यादा यकीन हो। केक और अंडा नहीं खा सकते तो उनको भी फायदा हुआ। ये नहीं थी आपने एकोनाइट CM जी देखो ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर हो जाता है, वरना एलर्जी तो काबू ही नहीं आती। बड़ा मुश्किल काम है। एलर्जियां तो जिंदगी भर साथ देती हैं, इसलिए आगाज इसको सिस्टम बना लेना चाहिए कि आगाज एकोनाइट CM से करें, नुकसान कुछ भी नहीं। अगर फायदा हो तो एक ही दवा से, एक ही खुराक से शफा खुदा के फजल से, और अगर ना हो तो बीमारी नरम पड़ जाएगी और बाद दूसरी इलामतें जो पहले दिखाई नहीं देती थी नजर आने लग जाएंगी, जिनसे फिर असल दवा की तरफ इशारा हो जाता है।